اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحبی کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین، مولانا و ملجانا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور عیننا اغیاننا غیثنا مغیثنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغلق خذ یدی ساحلنا اشکالنا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامہ نیال رسول۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہر حمد اس ذات کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا ذکر دلوں کی زندگی ہے اور جس کی یاد دلوں کا چین ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے۔ اسی کے امر سے یہ زندگی ملی ہے اور اسی کے امر سے ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ انسان ساری زندگی بھی تعریف کرتا رہے تو اک تھک ہار کر یہ جملہ اپنی زبان پر لاتا ہوا رب کی تعریف کا اختتام کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انسان اس سے آگے کیا کیا سکتا ہے؟ فرمایا وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرما دیا گیا، زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ فرمایا جہاں وہ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کی ذات گرامی کے اوپر قلم اٹھائے تو فرمایا ایک باب پورا نہیں ہو سکتا، تو اس رب کی شان کے بارے میں انسان کیا کہہ سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کے تاجدار انبیاء شہنشاہ دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات آقا آدم و بنی آدم شفیع معظم رحمت دو عالم راحت دل و جاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں شفقت کے لائق بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، بندہ نوازی فرمائی میری اور آپ کی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر سید الایام یعنی جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں آج کے دن کے صدقے میں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اپنی بارگاہ میں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ہمارا موضوع وہ پچھلے جمعے نسبت کے بارے میں بات چل رہی تھی، اسی موضوع کو آگے لے کر چلوں گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ حضرت زین بن تاجی انہوں نے بڑا خوبصورت ایک کلام لکھا ہے۔ یہ کلام میری موضوع کے مناسبت کے ساتھ ملتا تھا، چند اشعار وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ فرمایا سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ یا نبی اللہ، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دلوں جاں ہیں، کیا شان تمہاری ہے۔ یہ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ سندیشہ پیش کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ کیا پیش کروں آقا، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ انسان کی زندگی کا یہی مقصد ہے۔ تصویر تیری ہم نے اے جلوہ جانانا، سو آئینے توڑے ہیں اب دل میں اتاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے۔ فرمایا ایک جان نہیں، 100 جان بھی ہوں تو آقا وہ ساری جانیں اس بندے کے اوپر وار کر دی جائیں گی۔ آخر میں جا کر بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم چھوڑ کر اس در کو، ہم چھوڑ کر اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کر اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، تاجی تیرے سجدے سے زاہد کو جلن کیوں ہے، قدرت نے جبیں سائی قسمت میں اتاری ہے۔ یہ جبین نیاز اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہی جھکتی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ پیش کی تھی، اس میں بات یہی کی گئی تھی کہ نسبت کیا چیز ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں قادری، کلندری، سوروردی، چشتی، کیلانی، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کچھ نادان لوگ، کچھ علم سے بہرے، جن کے پاس علم نہیں، اگر قرآن کا بغور مطالعہ کریں تو انہیں ایک ایک چیز قرآن مجید سے واضح ملے گی۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں 3 آیات آپ کے سامنے رکھی تھی، جس کے بارے میں میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا تھا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ فرمایا آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہوگا، صرف اشارہ کرتا چلا جاؤں گا کہ ایک بیٹے، 2 بیٹے تھے،
ان کا باپ وصال کر گیا تھا، گھر کی جو دیوار تھی اس کے نیچے باپ سونا رکھ گیا تھا، مال زر وہ رکھ گیا تھا کہ جب میرے بیٹے جوان ہو جائیں گے نا تو وہ یہ مال لے لیں گے۔ اب دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ فرمایا وجہ کیا تھی؟ کیا بچے نیک تھے؟ فرمایا ان بچوں کی نیکی کو قرآن نے بیان ہی نہیں کیا۔ بچوں کی نیکی کو بیان ہے، فرمایا جو بیان کیا فرمایا وہ یہ تھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا ان کا باپ نیک تھا، اس وجہ سے ان کے مال کی رب نے حفاظت فرمائی تھی۔ فرمایا دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ یہ تھی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ وہ کتے نے نسبت کی تھی، اللہ رب العزت نے 4 انعام کیے تھے۔ کتنے انعام؟ 4 انعام۔ فرمایا پہلا انعام یہ تھا کہ رب تعالیٰ نے جس طرح اپنے محبوب بندوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے نا، فرمایا اسی جگہ پر اس کتے کا ذکر بھی کیا۔ فرمایا دوسرا انعام یہ کیا تھا کہ جس طرح 309 سال وہ بچے اللہ کے محبوب بندے سوئے رہے، فرمایا اسی طرح رب تعالیٰ نے اس کتے کو بھی 309 سال سلائے رکھا۔ فرمایا چوتھا انعام یہ کیا کہ جس طرح وہ فرشتے اللہ کے، فرمایا اللہ کے محبوب بندوں کی کروٹیں چینج کیا کرتے تھے، جس طرح اگر ہم رات کو سوئیں تو ایک رات میں کتنی مرتبہ کروٹ لے لیتے ہیں، کبھی ایک کندھا سو جاتا ہے کبھی دوسرا کندھا، تو جنہوں نے 309 سال جس رب نے سلائے رکھا ہو تو انہوں نے کتنی کروٹیں بدلی ہوں گی۔ فرمایا ان کی کروٹیں فرمایا اللہ کے نوری فرشتے بدلا کرتے تھے، فرمایا اسی کے ساتھ فرمایا اس کتے کی بھی فرمایا اللہ کے نوری فرشتے کروٹیں بدلا کرتے تھے۔ فرمایا چوتھا انعام یہ کیا، فرمایا رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے نیک بندے جنت میں جائیں گے، فرمایا جہاں یہ جنت میں جائیں گے یہ ان کا کتا بھی جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ کس کی وجہ سے ملی ہیں؟ فرمایا ایک نسبت کی وجہ سے ہے، ورنہ کیا ہے انسان کی دنیا اور ہے اور کتے کی دنیا اور ہے، اور وہ اور مخلوق ہے، انسان اور مخلوق ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور کتا جو ہے وہ ارذل ہے، حقیر قوم سے ہے، لیکن فرمایا اگر نسبت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جائے، فرمایا رب تعالیٰ اس بندے کو بھی خاص کر دیتا ہے۔ فرمایا جب خاص کر دیتا ہے جہاں نیک بندے جائیں گے رب تعالیٰ اس کتے کو بھی وہاں پر ہی داخل فرما دے گا۔ فرمایا چوتھی نسبت یہ تھی۔ اس کے بعد میں نے جو آیت مبارکہ ارشاد فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی کو رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب یا نساء النبی لا سننا کا احد من النساء، فرمایا سونیا جو تیری بیویاں ہیں نا، فرمایا وہ زمانے میں سے کسی عورتوں کی طرح نہیں ہے، فرمایا حالانکہ وہ بھی عورتیں تھیں یہ بھی عورتیں ہیں، فرمایا ان کا مقام جو بلند کیا گیا تھا، فرمایا صرف وجہ ایک تھی، ان کی نسبت لجپال آقا کے ساتھ ہوگی۔ یہی نسبت کیا فائدہ دیتی ہے؟ کہا کہ وہ تو انسان تھے تب فائدہ دے دیا، یا ان کی ظاہری زندگی کے ساتھ وہ مل گئے تھے تب ان کو فائدہ دے دیا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم ذرا سورۃ یوسف کی آیت نمبر 52 پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رب تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ صرف لوگ ہی نہیں، صرف انسان ہی نہیں، فرمایا جانور ہی نہیں، فرمایا ان کے جسم کے ساتھ لگنے والا کپڑا بھی فرمایا رب تعالیٰ وہ بھی بیماری کے لیے شفا بنا دیتا۔ آؤ ذرا ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا واتونی باہلیکم اجمعین۔ واقعہ آپ نے باغور کی مرتبہ سنا ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ آپ کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، یہ دونوں ایک ماں سے تھے اور دوسرے جو دوسری ماں سے تھے۔ اب یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے نا، ابھی بچپنا تھا،
ایک خواب دیکھا. خواب کیا تھا کہ خواب یہ تھا کہ اپنے باپ کو سنانے لگے, اے ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ چاند اور سورج فرمایا 11 ستاروں میں سے مجھے جو ہے نا فرمایا وہ سجدہ کر رہے ہیں. باپ بھی نبی تھے. پھر جب نبی نے یہ آثار دیکھے, پیشانی میں نبوت کے آثار چمکتے ہوئے دیکھ لے, تو فرمایا بیٹا یہ آگے کسی کو بیان نہ کرنا, آگے کسی کو بیان نہ کرنا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی خاطر تواضع کیا کرتے, اپنے سے جدا نہ کیا کرتے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے. اب ایک دن نا وہ 10 کے 10 بیٹے آئے اور آ کر کہنے لگے, ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ حضرت یہ جو ہمارا بھائی ہے یوسف, اس کے بارے میں آپ ہمارے اوپر کوئی یقین نہیں کرتے, آج ہمارے ساتھ ان کو بھیج دیں, یہ کھائے گا پیے گا کھیلے گا, اس کی صحت اچھی ہو جائے گی. باپ نے کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا, میں آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا. لیکن اصرار کرنے پر فرمایا باپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساتھ بھیج دیا. اب وہ جو خواب تھا نا سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو تھا, لیکن جو ستیلی ماں تھی نا اس نے دیوار کے پیچھے سے اس خواب کو سن لیا اور اپنے بیٹوں کو بتا دیا کہ بیٹو دیکھو وہ بھی تمہارا بھائی ہے, اگر وہ مقام مرتبے میں اعلیٰ ہو گیا افضل ہو گیا تو تمہاری تو کوئی وقت ہی نہیں رہے گی. اور چیز ہے کہ اگر غور بھی کیا جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی طرف تو کوئی توجہ بھی نہیں دیتے, تو لہذا تم اس طرح کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ قتل کر دو. یہ منصوبہ بنایا گیا. لیکن ہوا کیا کہ ان میں سے جو سب سے بڑا بھائی تھا نا یہودا, اس نے ایک تجویز دی. اس نے کہا کہ مارتے نہیں, قتل نہیں کرتے, ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں, وہاں سے بکتا بکاتا کہیں چلا جائے گا, لیکن مارتے نہیں. انہی کی تجویز کے اوپر عمل کر لیا گیا, کنویں میں پھینک دیا گیا. 7 سال کی عمر ہے. کتنے سال کی؟ 7 سال کی عمر ہے. فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا. اب ایک بات یہ ہے کہ چٹان کے اوپر آپ کو حفاظت کے ساتھ اوپر بٹھا دیا گیا, حضرت جبریل امین کو بھیجا گیا, چٹان کے اوپر بٹھا دیا گیا. تیسرے دن ایک قافلہ گزرا, انہوں نے پانی نکالنا چاہا, فرمایا رسی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام لپک گئے. لپکنے کے بعد باہر آئے, اس نے شور مچانا شروع کر دیا, دیکھو یہ اتنا خوبصورت بچہ ہمیں ملا ہے. واقعہ بڑا طویل ہے. کرتے کراتے مصر کا بازار آ گیا. اللہ کا نبی بولی لگنا شروع ہو گئی. فرمایا انہوں نے صرف 12 دینار میں درہم میں بیچا تھا ان کو. کتنے میں؟ 12 درہم میں. کسی نے کہا 20 درہم میں بیچا تھا, کسی نے کتنے میں کہا. اور جو راجے کول ہے وہ یہی ہے کہ 20 میں بیچا تھا. 2 درہم سارے بھائیوں نے اپنے اندر تقسیم کر لیا. یہ تو بھائیوں نے بیچا. لیکن جب مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی تو کوئی آپ کے وزن کے برابر چاندی دے رہا ہے, کوئی ریشم کا کپڑا دے رہا ہے, اتنا قیمتی کپڑا. فرمایا ہم اتنی قیمت دیں گے جتنا آپ کا وزن ہے اتنی چاندی دیں گے. بکتے بکاتے عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے. آپ کو حکومت مل گئی. لیکن باپ کو جب یہ سارا قصہ جا کر سنایا نا کہ باپ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو نا ہم دوڑ میں لگ گئے تھے, سامان کے پاس بٹھا دیا, بیڑیا آیا اور آ کر کھا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ کہنے لگے کہ اگر اتنا سیانا بیڑیا تھا, فرمایا قمیض کے اوپر آنچ بھی نہیں آئی لیکن اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام کھا بھی گیا. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا, تمہارے دل کے اندر جو فطور تھا فرمایا میں جان چکا ہوں. یہ قرآن کی آیت کا لب لباب ہے. یہ کرتے کراتے اب جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ کام کیا تھا نا, پھر وہ قحط سالی کے اندر آ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے. بائی گئے, جا کر ہم کلام ہوئے, غلہ لیا. غلہ لینے کے بعد بتایا, آپ پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں. ساری بات چیت ہوگی تو پتہ چلا. فرمایا 40 سال ہو چکے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ کی جدائی میں روتے ہوئے. کتنے سال؟ 40 سال جدائی میں روتے ہوئے ہو چکے ہیں.
فرمایا آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، سیاہی ختم ہو چکی، بینائی ختم ہو چکی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلانا تو آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا تھا؟ یہ نبی کا عقیدہ ہے، یہ کسی مولوی کا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، کسی پیر کا نہیں، فرمایا رب کا قرآن ہے، عقیدہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ وہ کیا فرمانے لگے؟ فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی، فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ، ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، فرمایا جب تم میرے باپ کے چہرے کے اوپر فرمایا یہ قمیض ڈالو گے، رب تعالیٰ جو بنائی گئی تھی واپس لے آئے گا۔ یار کیا وجہ تھی؟ وہ تو ایک کپڑا تھا، کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ کپڑا کسی کو شفا دیتا ہو؟ اور میاں یہ پہننے کے لیے ہے، شفا نہیں دیتا، کوئی پتھر شفا نہیں دیتا۔ فرمایا جب وہ قمیض کا تعلق فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ فرمایا ہو گیا تھا، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہ بات جانتے تھے، فرمایا اگر میرے بدن کے ساتھ لگا ہوا کپڑا فرمایا میرے باپ کے چہرے کے اوپر ڈال دیا جائے، فرمایا 40 سالہ گئی ہوئی بنائی فرمایا واپس لوٹ کر آ سکتی۔ فرمایا یہ تو نبی کا عقیدہ ہے، یہ نبی کا عقیدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کچھ کر نہیں سکتے، میں کہتا ہوں ان کی قمیض جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے کا یہ عالم ہے۔ فرمایا ایک نبی کی بنائی گئی ہے، دوسرا نبی بنائی کو واپس لا رہا ہے، فرمایا وجہ بھی کیا بنی؟ فرمایا بدن کے ساتھ لگنے والے کپڑے کی وجہ بنی۔ فرمایا آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی کر کیا سکتے ہیں، یہ ان سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن بطن وادی کی جانب سے جمر عقبہ کی رمی فرما رہے تھے۔ اس کے دوران ایک قبیلے کی عورت آئی اور عورت نے آ کر کہا کہ یا نبی اللہ، میرے قبیلے میں سے نہ صرف یہ ایک بچہ بچ گیا، باقی سارے مر گئے ہیں، اور یہ بچہ بھی بولتا بھی نہیں ہے، کلام نہیں کرتا، یا نبی اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا کر دے میں اس بچے کو دوں اور یہ بولنا شروع کر دے، اس بچے کو دوں اور یہ کیا کرے؟ بولنا شروع کر دے۔ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا کہ آپ نے نہ کہا کہ کچھ پانی لے آؤ، پانی لایا گیا، آپ نے نہ اس کے اندر اپنے ہاتھ کو مسل دیا اور کچھ پانی کی نہ کولی کی اور پانی وہ دے دیا، کہا کہ اس بچے کو پلاتے بھی رہنا اور اس کے اوپر چھینٹے بھی مارتے رہنا، فرمایا رب تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا، اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نا وہ کئی سال 2-3 سال بعد وہ دوبارہ مجھے عورت ملی، میں نے پوچھا کہ بتا تو صحیح وہ تیرے بچے کا کیا حال ہوا ہے، ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا؟ کہنے لگی اللہ کی عزت کی قسم ہے میرا بچہ ٹھیک کیا ہونا تھا؟ فرمایا میرا بچہ پہلے سے زیادہ ذہین ہو چکا ہے، فرمایا پہلے سے زیادہ عقل مند ہو چکا ہے۔ فرمایا وجہ کیا بنی تھی؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پانی فرمایا جو آپ کی لواب دہن کے ساتھ مس ہو کر آیا تھا، فرمایا وہ میں پلاتی رہی، رب تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ فرمایا یہ پانی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کر کچھ نہیں سکتے۔ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ کے نا کچھ بندے ایسے ہوں گے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا کچھ بندے ایسے ہوں گے، فرمایا نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ رسول ہوں گے، فرمایا لیکن ان کی شان بڑی ہوگی، ان کی شان بڑی ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے لگے یا نبی اللہ کیا شان ہوگی ان نیک بندوں کی؟ فرمایا ان کی شان یہ ہوگی کہ فرمایا جن لوگوں کو جہنم کا پروانہ مل چکا ہوگا، فرمایا لکھ دیا ہوگا کہ یہ آدمی جہنمی ہے، یہ دوزخی ہے، فرمایا ان کے سامنے سے نا وہ لوگ گزریں گے، ان کے سامنے سے وہ لوگ گزریں گے تو ان میں سے جہنمیوں میں سے دوزخیوں میں سے فرمایا ایک بول کے کہے گا کہ اینا فلاں، کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے، میں کون ہوں؟ تو وہ اللہ کا نیک بندہ
کہے گا کہ میں نے پہچانا نہیں آپ کون ہیں؟ کہا کہ وہ اتنا کہے گا کہ میں نے آپ کو فلاں جگہ پر پانی پلایا تھا، میں نے پانی پلایا تھا۔ فرمایا کوئی یہ کہے گا کہ میں نے آپ کو وضو کرایا تھا۔ فرمایا کوئی یہ کہے گا کہ میں نے آپ کو کپڑے پہنائے تھے۔ فرمایا وہ بندہ کہے گا تو چاہتا کیا ہے؟ فرمایا وہ کہے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں جہاں آپ جا رہے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے چلا جاؤں۔ فرمایا وہ نیک بندہ رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا، یا رب العالمین اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا جدھر تو جا رہا ہے اس کو بھی اپنے ساتھ لے جا، اس کو بھی اپنے ساتھ لے جا۔ فرمایا وہ ساتھ کہاں لے کر جائیں گے؟ فرمایا پہلے مہر لگ چکی تھی، فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ دوزخی ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ کے وہ محبوب بندے کی وجہ سے، فرمایا اور کوئی نہیں کیا تھا۔ فرمایا کوئی کوٹھیاں بنگلے کاریں نام نہیں لگوائی تھی، فرمایا ایک پانی کی بوند دی تھی۔ فرمایا رب تعالیٰ اس پانی کی بوند کے صدقے سے، فرمایا جس کو جہنم کا پروانہ مل چکا ہوگا، فرمایا اس کو بھی جنت کا راہی بنا دے گا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ صرف نسبت ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آج ہم پیر کیلان کے ساتھ، کوئی شاہ نقشبند کے ساتھ، کوئی سہروردی، کوئی قادری، کوئی کلندری، فرمایا ان کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، فرمایا ان کی کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں، فرمایا صرف نسبت ایک ہے۔ فرمایا وہ نسبت کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ نسبت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ نسبت ہمارے کام آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ اب ذرا دیکھو میں نے اور آپ نے کیا کمال کیا ہے۔ کیا ہم ساری رات تہجد میں کیا پیشانی جبین نیاز میں جھکائے رکھتے ہیں؟ اور میاں ہم تو کھراٹے مارتے ہوئے اپنی رات کی نیند کا بسیرا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہو جاؤں گا، فرمایا رب تعالیٰ سارے نبیوں کے اوپر اور سارے رسولوں کے اوپر فرمایا جنت کو حرام کر دے گا، جنت کو۔ فرمایا جب میں داخل ہو جاؤں گا، فرمایا نبی بھی داخل ہو جائیں گے، فرمایا رسول بھی داخل ہوں گے، اور فرمایا جب تک کیا؟ جب تک حتی تدخلھا امتک، فرمایا جب تک میری امت پہلے داخل نہیں ہو جائے گی، فرمایا تمام نبیوں کی امتوں کے اوپر فرمایا رب تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا۔ فرمایا یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا صرف وجہ یہی ہے، فرمایا ہم زمانے میں رہتے ہوئے ایک نسبت کا دم بھرا کرتے تھے۔ فرمایا وہ نسبت کیا ہے؟ فرمایا صرف وہ نسبت یہ ہے ہم امام الانبیاء کا کلمہ پڑھ کے اللہ کے نبی کی غلامی میں آ چکے ہیں۔ اور میاں حالانکہ ہے کیا؟ سب سے آخر میں آنے والا، سب سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ فرمایا حضرت آدم، حضرت شیش، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، فرمایا 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام ہیں۔ فرمایا ساری امتیں پہلے آئی تھی، فرمایا ہم سب سے بعد میں آئے ہیں، فرمایا لیکن آئے بعد میں تھے، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا وجہ یہی ہے ہم نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے ان کی غلامی کے اندر اپنا نام لکھلوا لیا۔ فرمایا اتنا دان ہو میاں، نہ ہم کوئی اتنی نمازیں پڑھنے والے، نہ روزے، نہ زکاتیں، نہ حج۔ فرمایا پلے کے اندر اگر دامن کے اندر گریبان میں جان کر دیکھو نا تو خدا کی عزت کی قسم ہے ہم سے برا کوئی انسان نہیں ملے گا۔ ذرا غور کرو پہلے نبیوں کی امتوں کے اوپر ایک گناہ کیا کرتے تھے، ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا، اور پھر توبہ کا سبب بھی کیا تھا؟ فرمایا ایک دوسرے کو قتل کرو تب توبہ قبول ہوگی۔ اور میاں ہمارے دامن کے اوپر کیا ایک گناہ ہے؟ ذرا گریبان میں جا کر دیکھیں ہم نے جوانیاں کیسے گزاری ہیں۔ فرمایا ابھی بڑھاپا آ رہا ہے، بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے؟ فرمایا لیکن پھر بھی کیا ہے؟ فرمایا رب تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب تیری امت آئے گی سب سے بعد میں، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ فرمایا ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ کتنے قتل؟ 99 قتل کیے۔ دل ہی دل کے اندر خیال آیا، او میاں
تو نے بھی جا کر آگے حساب دینا ہے، کچھ خیال کر، کچھ خیال کر۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا زمانے کے اندر کوئی اتنا بڑا عالم ہے جو میری توبہ کا سبب بن سکے؟ لوگوں نے نا ایک راہب کا راستہ دکھلایا، اسے کہا کہ فلاں بستی کے اندر چلا جا، وہاں پر ایک راہب ہے۔ راہب اسے کہتے ہیں جو عیسائیوں کا بڑا پادری ہو۔ اس کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کا کوئی ذریعہ بن سکتا ہے؟ کہنے لگا اللہ معاف کرے، اب تیری توبہ نہیں قبول ہو سکتی۔ اس نے کیا کیا؟ اس کو بھی قتل کر دیا، پورا 100 ہو گیا۔ اب کسی اور آدمی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا میاں میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کا سبب بن سکتا ہے؟ اس نے کہا تیری توبہ؟ فرمایا تیرے درمیان اور اس الرحمن الرحیم کے درمیان کون حائل ہو سکتا؟ وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ اور میاں تیرے اور اس بندے کے درمیان، اس رب کے درمیان، تیرے اس رب کے درمیان ہے، کوئی بندہ حائل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تو توبہ کر، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ فرمایا ذریعہ کیا ہوگا؟ فرمایا ہاں وہ فلاں جو بستی ہے نا، فرمایا وہاں پر چلا جا۔ فرمایا وہاں پر نا اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ فرمایا وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ مل جا۔ فرمایا جہاں پر ان پر رب کی رحمتیں برسیں گی، فرمایا رب تعالیٰ تیرے اوپر بھی رحمتوں کی بارش فرما دے گا اور رب تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ چلتا چلتا سفر کرتا ہوا اتنا سفر کیا کہ آخر کار اس کو موت آ گئی۔ اب بستی میں بھی نہ پہنچ پایا۔ جب وصال کر گیا تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے۔ اور میاں اس نے تو کوئی نیکی ہی نہیں کی، گناہوں کے دبے اس کے پاس ہے، پورے پورے رجسٹر ہیں۔ فرمایا ایک مسلمان کا ناحق قتل کرنا، فرمایا ایسے ہے جیسے پوری کائنات کے قتل کرنے کے برابر ہو۔ تو میاں اس نے تو 100 قتل کیا، لہذا یہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوزخ والے کہہ رہے ہیں ہم اس کو لے کر جائیں گے، لیکن جنت والے کہنے لگے اس نے ارادہ نیکی کا کر لیا تھا، فرمایا اب یہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا، فرمایا اب اس کو رب تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جنت میں ہی جانا پڑے گا۔ فرمایا فیصلہ ایک آدمی آیا، وہ فرشتہ نما انسان بن کر آیا، کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں، اگر میری بات پر تم عمل کر لو تو اچھا ہوگا۔ کہا بتلاؤ؟ کہا کہ آپ زمین کی پیمائش کر لو، آپ زمین کی پیمائش کر لو۔ پیمائش کی گئی تو فرمایا یہ حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ ہے، فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت والے یعنی کہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی، فرمایا اس کو حکم دے دیا تو سکڑ جا، تو سکڑ جا۔ فرمایا جو برائیوں والی تھی، فرمایا اس کو کہا کہ تو پھیل جا۔ فرمایا جب پیمائش کی گئی تو اس بندے کی ایک بلشت فرمایا نیک بندوں کی طرف آئی، فرمایا یہ بندے کو جنت کا پروانہ دے دیا جائے۔ میاں اگر دیکھا جائے تو میرا رب تعالیٰ بھی، یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ فرماتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فرمایا اس بندے کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ فرمایا ابھی ارادہ فرمایا تھا، فرمایا دوسری طرف فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کر لینا تو فرمایا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ فرمایا ادھر ابھی نیکی کا ارادہ کیا، کتنی لکھی گئی ہیں؟ 10۔ فرمایا اگر کوئی بندہ مومن سے گناہ ہو جائے نا، رب تعالیٰ یہ نہیں فرماتا اوے اس نے نیکی کا ارادہ کیا تھا تو 10 لکھی ہیں، فرمایا اب گناہ کر بیٹھا ہے تو گناہ بھی 10 لکھو۔ فرمایا نہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندہ میرا ہے، تھوڑا بٹک گیا ہے، تم 10 نہ لکھو بلکہ 1 لکھ دو، 10 نہ لکھو 1 لکھ دو، ہو سکتا ہے یہ میرا بندہ فرمایا کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ جائے تو فرمایا رب تعالیٰ میں اس بندے کی بارگاہ، یہ بندہ میری بارگاہ میں بیٹھ کر فرمایا میرے حضور اپنی پیشانی کو جھکا دے گا، فرمایا میں نے جو 1 لکھا تھا میں وہ بھی معاف کر دوں گا، میں وہ بھی معاف کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
یہ فرمایا کرتے تھے میاں اگر تیرے دامن کے اوپر، تیرے بدن کے اوپر ایک دن کے اندر 70 گناہ بھی ہو، فرمایا تم اپنے رب کی بارگاہ میں نہ صرف اتنا جملہ کہہ دو، یا اللہ معاف کر دے۔ کیا کہہ دو؟ کیا کہہ دو؟ جملہ کیا کہنا ہے؟ صرف یا اللہ۔ فرمایا رب تعالیٰ 70 کے 70 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا وہ تو ایسا کریم رب ہے یار، وہ تو ایسا رحیم رب ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ تیری بخشش کے ایسے ذریعے پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا وہ تو کہتا ہے میرے بندے، فرمایا تو جیسے تیسے بھی ہے، فرمایا میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر تو صحیح۔ فرمایا تو رب کو ایسا غفور الرحیم پائے گا، فرمایا جتنے تیرے بدن کے اوپر گناہ تھے، فرمایا گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دینا تیرے رب کا کام ہوگا۔ تو میاں گناہ رہے نہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا کس کا کام ہے؟ میرے رب کا کام ہے۔ تو میرے دوستو، ہم نے موضوع یہی چنا تھا، کوئی بھی بندہ کسی نیک بندے کی نسبت میں آ کر بیٹھ جائے، فرمایا رب تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو بدبخت نہیں رہنے دیتا، کبھی بھی اس بندے کو بدبخت نہیں رہنے دیتا۔ فرمایا اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ میاں ایک اللہ والوں کی نسبت میں بیٹھنے والے کتے کا ذکر قرآن کے اندر رب نے فرمایا، فرمایا میرا اور آپ کا کوئی ذکر کرے تو شاید نیکی نہ ملے۔ فرمایا اس قطمیر کتے کا جو نام ہے وہ لو تو رب تعالیٰ تیرے دامن کے اندر 50 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا صرف وجہ یہ ہے، فرمایا اس کتے نے ایک وعدہ ان کے ساتھ کیا تھا، کہا میں آپ کی صحبت میں آنا چاہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے شور نہیں کروں گا، خاموشی کے ساتھ آپ کی تابع داری کے اندر بیٹھا رہوں گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ایک کتے کا یہ کمال ہو تو رب تعالیٰ قرآن کے اندر ذکر کر دے، اس کا کوئی نام لے تو فرمایا قطمیر، یہ 5 حروف ہیں، تو فرمایا قرآن کے اندر کوئی ایک حرف پڑے نا کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ تو فرمایا یہ 5 ہے، کتنی نیکیاں ہو جائیں گی؟ فرمایا 50 نیکیاں۔ کس کی وجہ سے؟ وہ اس کتے کا ذکر کرنے سے جو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آ گیا تھا۔ تو میاں ایک وعدہ ہم نے بھی رب سے کیا تھا، ایک وعدہ ہم نے بھی رب سے کیا تھا، وہ وعدہ کیا ہے؟ یا رب العالمین تیری کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے، تیری رب تعالیٰ نے، میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات کی تھی، رب تعالیٰ نے دیکھو ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر جہاں وہ گندگی کے سارے آثار تھے، فرمایا رب تعالیٰ نے تیرے منہ کو بند کر دیا، فرمایا تیری ناف سے تجھے رزق دیا، کہیں میرے بندے کے منہ کے اندر کوئی ایک بوند بھی گندے پانی کی نہ چلی جائے، ایک بوند بھی۔ او میاں ایک بوند تو بہت بڑی بات ہے، فرمایا ایک بوند بھی میرے بندے کے منہ کے اندر نہ چلی جائے، یہ رب نے تیرے اور میرے لیے یہ اہتمام فرمایا تھا۔ فرمایا جیسے ہی ہم جوانی کے آثار میں آتے ہیں، کسی کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، زنا، شراب، جوا، غیبت، چغلی، ہر طرح کا وبال ہم اپنے دامن کے اوپر لے لیتے ہیں، اور میاں رب تعالیٰ نے تجھے بے عیب پیدا کیا تھا، فرمایا یہ جسم تو نے اپنے رب کی بارگاہ میں لے کر جانا ہے، تو مجھے اتنی بات بتلا، اگر ایمان والا ایمانت میں خیانت کرے نا تو کیا کہا گیا؟ فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے۔ ایمان والا ایمانت میں خیانت کرے گا تو کیا کہا گیا؟ اس کا ایمان نہیں ہے۔ اور میرے دوستو اپنے رب کے حضور جھک جاؤ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر تم اپنے رب کے حضور جھک جاؤ گے نا، فرمایا زمانہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ علامہ محمد اقبال کے اسی شعر پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، ایک سجدہ جسے تو گراں باری سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، فرمایا 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میاں پھر تجھے در بدر نہیں جانا پڑے گا، تو اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانی کو رکھ دے، فرمایا زمانے بھر کی ہر نعمت رب تعالیٰ تیرے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب